إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور اس کے بے شمار احسانات بندوں پر ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی احسانات کے بارے میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گنتے چلے جاؤ، گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں ہیں. بس آدمی وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، آدمی بس عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا شکرانہ کرتے رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا شاکرا علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کے لیے بڑا قدردان ہے، شاکر ہے، قدردانی کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کا کوئی شکر گزار بندہ ہے تو اس سے وہ راضی ہو جاتا ہے اور نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. آدمی بس شکر کرتا رہے. ہم تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، ہمارے مال و دولت میں برکت عنایت فرمائے اور ہمیں صحت و عافیت کی دولت عطا فرمائے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگوں، دوستو، عزیزو، سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 ہم نے تلاوت کی، جس کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس عطا فرمایا ہے، ایسا لباس یواری سوآتکم وریشا جو تمہارے شرم گاہوں کو چھپاتا بھی ہے اور تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے. دونوں کام ہیں. ہم نے جو لباس تمہیں عطا فرمائے ہیں وہ دونوں کام کرتا ہے. ایک تمہارے جسم شرم گاہوں کو چھپاتا ہے، وہ ڈریس جو لباس ہم نے تمہارے لیے عطا فرمایا ہے. وریشا، اور تمہارے لیے زینت کا سبب بھی دیتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس، ایمان بہت بڑی چیز ہے، بہت بہترین چیز ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. دوستو عزیزو، یہ قرآن مجید سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کی اہمیت کو واضح کیا ہے. لباس، جسم کا چھپانا ایک فطری تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے. کیا فتنہ؟ کما خرج ابویکما، جیسے کہ اس نے اپنے تمہارے تمہارے ماں باپ کو نکالا، جنت سے نکلوایا، اور ایسے کہ ان کے کپڑے ان کے جسم سے اتروا دیے. کپڑوں کا جسم پر رہنا یہ فطری چیز ہے، اور ننگا پن یہ غیر فطری چیز ہے. فطری چیز یہ ہے کہ آدمی ساتر ہو، کپڑوں میں ہو اور اچھے کپڑوں میں سجا دھجا ہو، یہ فطری چیز ہے.
اور ننگاپن یہ غیر فطری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی لا یفتننکم الشیطان، اور ساتھ ساتھ کہا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، دیکھو شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جیسے جس سے تم نہیں دیکھتے، وہ تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے. اور ساتھ ساتھ کہا انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اور کہا انا جعلنا الشیطان اولیاء، اور شیطان کے تو دوست وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں. دوستو عزیزو، اس ساری آیت میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا ساتر ہونا، لباس میں ہونا، یہ اس کا فطری تقاضا ہے. ایک چیز ہے ظاہری جسم کو چھپانا، جسم ظاہری جسم کو چھپاتا ہے، ایمان باطنی جسم کو چھپاتا ہے، باطن کو ستر میں رکھتا ہے. دونوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. تو آدمی اسلام نے کچھ احکام ایسے اتارے ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو مردوں کے لیے الگ ہیں اور عورتوں کے لیے الگ ہیں. تو آج کے اس جمعے کے خطبے میں مختصر سے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ لباس کے کیا احکام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو ڈریس اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے وہ ڈریس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ اور ایک آیت میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہا کہ اے آدم کے اولاد جب عبادت گاہوں کی طرف جانا، مسجدوں کی طرف جانا تو بالکل ساتر ہو کر لباس پہن کر جانا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں لباس سے مراد وہ لباس ہے جو آرائش کا لباس ہے، بالکل زیب و زینت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جانا، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کرنے کے لیے ٹہر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگنے کے لیے، سر بسجود ہونے کے لیے جا رہے ہو تو اچھے سے لباس میں آنا، ایسا ویسا لباس پہن کر نہیں آنا. سلف میں سے بعض وہ لوگ تھے 4000 درہم پر انہوں نے جوڑا خریدا تھا صرف جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعے میں آنے کے لیے انہوں نے جوڑا استعمال کیا 4000 درہم کا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنا قیمتی جوڑا جمعے کے لیے؟ بولا کہ ہاں اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ سے مناجات کرنے والا ہے. ہم افسوس کرتے ہیں امت مسلمہ کی ان جیالوں پر، امت مسلمہ کی ان لوگوں پر. آتے بھی ہے تو جمعہ ایسے جیسے وہ شب خوابی، وہ رات میں سونے کا جو ڈریس ہوتا ہے، جسے ہم کیا بولے، ہم کو نہیں آتا، کہا کہ وہ ڈریس پہن کر ہم جمعے کے لیے آ جاتے ہیں. ہمارے سلف نے کہا کہ وہ 4000 درہم پر خریدے تھے. اللہ کے رسول سے فرمایا کیا اچھا ہوگا کہ خاص ایک ڈریس آپ رکھیں جس میں آپ جمعہ ادا کریں، صرف جمعہ کے لیے ایک مخصوص لباس رکھیں، صرف جمعے کے لیے آپ پہنیں تو کیا ہی اچھی بات ہوگی. دوستو عزیزو، مختصر سے وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل، یہ جو ڈریس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس ڈریس کے فائدے یہ ہیں کہ وہ تم کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے اور تمہارے زیب و زینت کا ذریعہ ہے. جب آپ پہن لیتے ہیں، ڈریس پہن لیتے ہیں تو بڑے خوبصورت دکھتے ہیں. تو اس کی یہ فوائد ہیں کہ یہ ڈریس آپ کو سردی گرمی سے بچاتا ہے اور دوسرا آپ کے لیے زینت کا باعث بھی بنتا ہے. دونوں فائدے اس کے ہیں. تو اس سلسلے میں آدمی کو یہ جان لینا چاہیے کہ کپڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو احکام بتاؤں، ایک بات کی صفائی میں آپ کے سامنے کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص نعمتیں، نوازشیں کی ہیں. ان نعمتوں کو ہم حرام نہیں قرار دے سکتے. کیسے؟ اگر کوئی کہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پر کتنے پیوند تھے، ایک چادر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار دی. یہ بات 100% غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی، ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کپڑے پہنے ہیں، کبھی کاٹن کا، کبھی اسفن کا، کبھی قطن اون کا،
کئی لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، جیسے جو کپڑا مل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پیارا لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الحبر، یعنی ایسی یمنی چادر تھی جس پر ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر بڑی پیاری تھی۔ تو اس طرح کی بات کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس پیوند لگی چادر پہنتے تھے، یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ملا اس کو پہن لیا۔ اگر کبھی پیوند لگی چادر پہنی تو کیا پیوند لگی چادر پہننا یا لباس میں حد سے زیادہ بزرگی کے طور پر اللہ دولت دے پھر بھی نہ پہننا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو علماء نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں کہوں گا کہ وہ صحابی آتے ہیں، حدیث ابی الاحوص عن ابی، وہ صحابی آتے ہیں اور ان کی حالت ہے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوب دون، کہا کہ میں نے اچھا سا ڈریس پہن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زامال، مالدار آدمی ہو کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا مالدار آدمی ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، اتیتن، کہا قد آتانی اللہ من الابل والغنم والخیل والرقیق، کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، گھوڑے دیے ہیں، اونٹ دیے ہیں، بکری دیے ہیں اور بہت سارے غلام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا، اگر اللہ نے تم کو اتنی دولت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دولت کی نشانی تم پر دیکھنا چاہتا ہے، پہنو جتنا اچھا پہننا چاہتے ہو۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دولت دی، وہی 20-30 سال سے وہی پہن رہے ہیں اور اسی میں سارے کام ہو رہے ہیں، کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو خوب اچھا پہنو، خوب اچھا پہنو۔ اور اللہ کے رسول سے فرمایا فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اپنا اثر، اپنی دی ہوئی دولت کی نشانی تم پر دیکھنا چاہتا ہو۔ خوب اچھا پہنو، لیکن ایسا کپڑا پہنو جو اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق ہو، اسلامی اصول کے مطابق ہو، لیکن پہنو ضرور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں کہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ان کی حدیث میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص بڑی پسند تھی، اور کبھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی وہ چادر جس پر نقش بنے ہوئے تھے، جس پر ڈیزائن بنے ہوئے تھے، بڑی پسند تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ کبھی کہا حلتن سیارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لال جوڑا بڑا پسند تھا۔ لال جوڑے سے مراد خالص لال نہیں، ایسا لال جس میں کالے نشانات، کالے دھاری دار یہ ہوں، خالص لال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، پیور لال رنگ کو ناپسند کیا۔ لیکن اگر اس میں کالے ڈیزائن بنے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی۔ دوستو عزیزو، یہ پہلی بات کی میں نے صفائی کر دی کہ اسلام کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آدمی بالکل ایسی سیدھی سادگی کے ساتھ، بالکل اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، پھر بھی آدمی اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے ہم بڑے بزرگ ہیں، ہم بڑے چیز ہیں۔ کہا کہ اسلام لباس سے اور ایسی چیزوں سے نہیں ہے، اور کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی کا اصل مقام دل میں ہوتا ہے۔ تو کچھ باتیں آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا احکام ہیں جو لباس کے طور پر خاص استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہم تمام جانتے ہیں کہ ریشمی کپڑا اور سونا ایسا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ کہا کہ ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ریشم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ریشم وہ ہوتا ہے جو فطری ہوتا ہے، ریشم کے کیڑوں سے نکلتا ہے، ایک جو لوگ بناتے ہیں مصنوع ہوتا ہے۔ تو جو ریشم فطری ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ ریشم کے کپڑے کا پیوند لگایا جا سکتا ہے، 4 انگلی کے برابر، اگر کوئی عذر ہے تو آدمی لگا سکتا ہے۔ بعض جنگوں میں یا کسی کو کوئی بیماری لاحق ہے تو عذر کے طور پر اس کی اجازت دی ہے، لیکن عام اوقات میں ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، سونا حرام ہے، جو عام حکم ہے جو سورے جانتے ہیں۔ اور دوسری چیز بتائی گئی ان یکون ساترا، لباس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی
کا جسم چھپے. لباس آدمی اسی لیے پہنتا ہے کہ آدمی کا جسم چھپے، لیکن اگر جسم چھپتا نہیں ہے تو ایسے لباس پہننے کا کیا فائدہ ہے؟ خاص کر نماز کے اوقات میں آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور جب سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے سے پیٹھ کھل جاتی ہے. پیٹھ کھلتی ہے تو پیچھے سے وہ پیچھے کا حصہ آدھا نظر آتا ہے. اب جو پیچھے جو نماز میں ٹھہرا ہے اس کی نماز کی کیا حالت ہے؟ آدمی کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. کہا کہ نہیں، آپ نے بالکل غلط کیا، اور جو لباس کا جو اصل حکمت ہے وہ حکمت فوت ہو گئی. اب علماء نے اختلاف کیا کہ ایسے آدمی کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جمہور نے یہی کہا کہ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ شخص عاصی ہے، وہ شخص اس نے غلط کیا ہے. تو بہتر ہے کہ آدمی ایسا لباس پہنے جو ساتر ہو. اور اسی طرح تیسری چیز کے بارے میں کہا اللہ یشف، کہ لباس ہم ایسا نہ پہنے جس سے جسم ظاہر ہو. لباس تو پہنا ہے لیکن اندر سے جسم نظر آ رہا ہے، جسم جھلک رہا ہے، جسم کا رنگ دکھ رہا ہے. اور میں کہوں گا کہ خاص ہم مردوں کے لباس کی بات کر رہے ہیں، عورتوں کے لباس کا بڑا مسئلہ الگ ہے. اس لیے کہ مرد کا سطر بین الرکبتین، یعنی گھٹنوں سے لے کر ناف تک مرد کا سطر ہے. کمپلسری جس کو مرد ہے عام اوقات میں، نماز میں، ہر جگہ اس کو جو چھپانا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک تو اسے چھپانا ہے. کہا کہ بقیہ جو جسم ہے نماز میں، اگر آدمی سفید لنگی پہنتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے اور اس کے اندر کا لباس نظر آتا ہے، پیر نظر آتے ہیں اور جسم جھلکتا ہے، تو کہا کہ یہ چیز غلط ہے. آپ کا اور ہم کپڑا ایسا پہنے جس سے جسم نظر نہ آئے، اور بالکل پیروں کی ساخت، بالکل پچھلے حصے کی شیپ ہرگز نظر نہ آئے. اگر نظر آتے ہیں تو کپڑے کا مقصد پورا نہیں ہوا، ہرگز پورا نہیں ہوا. اور اسی طرح کہا اللہ یصف، اللہ یصف، دو باتیں حدیث میں بتائی گئیں، اللہ یشف و اللہ یصف. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ایسا کپڑا پہنو کہ وہ کپڑا تمہارے جسم جس سے تمہارا جسم نہ جھلکتا ہو. ایسا کپڑا پہنو جس سے تمہارے جسم کے شیپ نظر نہ آتے ہوں. اگر آدمی سجدے میں جاتا ہے، بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نہیں کہیں گے کہ شرٹ اور پینٹ ایسا ہے جو آدمی نہیں پہن سکتا، لیکن آدمی پہنے تھوڑا بڑا شرٹ پہن لے تاکہ پیچھے کا حصہ ذرا ڈھپ جائے، اس کے شیپ نظر نہ آئے. اگر وہ اس کے علاوہ اگر ایسا پہن لیتا ہے جسم پورا یہ ہو جاتا ہے تو کہا کہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. پیچھے کی جو حصہ اس لیے کہ وہ عورا میں داخل ہے، اگر اس کے شیپ نظر آتے ہیں تو کہا کہ یہ چیز غلط ہے. آدمی اس کا احتیاط کرے، تھوڑا بڑا سا شرٹ پہن لے تاکہ اس کے شیپ نظر نہ آئے. اور اسی طرح کہا اللہ یصف اللہ یحدد العورہ، عورہ اس کے حدود کو وہ بیان نہ کرے، اس کے حدود نظر نہ آئے کہ فلاں فلاں یہ چیزیں ہیں، ایسے کہا کہ اس کی چیزیں نظر نہ آئیں. اور اسی طرح کہا اللہ یکون ھذا الثوب. چوتھی چیز بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایسے کپڑے نہ پہنے جو کسی اور قوم کے پاس عیدوں میں یا دوسری مذہبی رسوم کے وقت پہننے جاتے ہوں. جیسے خاص کر ہمارے اس اسٹیٹ میں پونگل کی عید آتی ہے، پونگل کی عید کے وقت خاص کر مردوں کا جیسے آج کل رواج چلا ہے سفید شرٹ اور وہ لنگی جو پہنتے ہیں، کہا کہ ایک ان کا سمبل ہے. کہا کہ آدمی احتیاط کرے، کہ کہا کہ خاص کر ایسا لباس نہ پہنے جیسے وہ لوگ پہنتے ہیں. اس سلسلے میں ایک بات آپ دھیان میں رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے جب مصالحت کی اور اگریمنٹ کیا تو کہا کہ 4000 جوڑے وہ سالانہ بھیجیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے لیے، استعمال کیا، لیکن وہ کپڑے ایسے نہیں تھے جو عیدوں کے موقع پر پہنے جاتے تھے، عیدوں کے موقع پر پہنے جاتے تھے. لیکن اگر ہندوؤں کے خاص کپڑے ہیں، عیسائیوں کے خاص کپڑے ہیں جو خاص عیدوں میں اگر پہنے جاتے ہیں تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ آپ اور ہم ایسا کپڑا نہ پہنیں جس سے ان کے شاعر دینیہ کا اظہار ہوتا ہو، اس سے ہم پرہیز کریں. اور اسی طرح چھٹی چیز جس کے بارے میں کہا لیس تشبیہا بالنساء،
مرد ایسے کپڑے نہ پہنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی طرح بننا چاہتے ہیں. المتشبہین بالرجال والمتشبہین، کہا کہ ایسے مرد وہی کپڑے پہنے جو ان کے لیے مختص ہیں. اگر ہم عورتوں کی طرح بالکل نازک سا کپڑا اگر پہنتے ہیں ان کی طرح، کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت زدہ ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، ان کو اپنے گھروں میں رہنے نہ دو جو عورتوں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں یا وہ عورتیں جو مردوں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں. کہا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اور اسی طرح ساتویں چیز جس پر میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، متجاوز الکعبین. آدمی جب اوپر کا لباس پہنتا ہے، چاہے لنگی پہنے چاہے بنطلون پینٹ پہنے، اسے نصف ساق آدھی پنڈلی، کہا کہ گھٹنے سے آدھا یعنی یا ٹخنے تک، ٹخنے سے اوپر، اس سے زیادہ کپڑا پہننے کی اجازت نہیں. ہم میں سے کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو ٹیلر کے پاس جاتے ہیں. اے لوگوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں میں نے اس سلسلے میں پڑھی ہیں، چاہے وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہو، چاہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہو، یا دوسرے اور 2-3 صحابہ کی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر پکڑ پکڑ کر بتایا ہے کہ دیکھو تمہارا کپڑا اتنا ہی ہو، گھٹنے سے تمہارا کپڑا اتنا ہی 4 انگلی کے برابر اترے، ٹخنوں سے نیچے ہرگز نہ اترے. کیا تڑپ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ضرورت تھی، رسالت کا کیا حق ادا کیا. صحابہ کو پیر پکڑ کر بتا رہے دیکھو اتنے، اس سے زیادہ تمہارا کپڑا لمبا نہیں ہونا چاہیے، ٹخنوں سے نیچے تمہارا کپڑا نہیں اترنا چاہیے. اور ہماری حالت ہے کہ عورتوں کا کپڑا اوپر چڑھ رہا ہے، مردوں کا کپڑا نیچے اتر رہا ہے. اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا؟ اور پہلے تو بیلٹ یہاں باندھتے تھے، اب پتہ نہیں کہاں باندھتے ہیں. اب پتہ نہیں یہ بیلٹ کہاں تک اترے گا، کہاں تک یہ پینٹ اترے گا. اور عجیب قوم کی حالت ہے. اور ہم اس بات پر مصر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مخالفت کریں گے. ہے کوئی ایسا مسلمان جو کپڑے جب سلوانے جاتا ہے ٹیلر سے کہے کہ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ٹخنے سے نیچے کپڑا نہ ہو، ٹخنے سے نیچے کپڑا نہ ہو. حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی نے نماز پڑھا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کہ جاؤ پھر ایک بار نماز پڑھو، پھر ایک بار نماز پڑھو. انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں آپ نے ان کو اتنی مرتبہ نماز پڑھوایا؟ کہا کہ ان کے کپڑے ٹخنے سے نیچے لٹکے ہوئے تھے. اور آپ یہ نہ سمجھیں، بہت سارے لوگ ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں. کہا کہ تکبر سے نہیں لٹکانا چاہیے، بنا تکبر کے کر سکتے ہیں. اس حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں. وہ کہا کہ وہ کپڑوں کے تاجر تھے اور آخری عمر میں پیٹ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا. کہا کہ اللہ کے نبی ایک طرف کی لنگی میری تھوڑی نیچے ہٹ جاتی ہے لیکن میں اس کا خیال رکھتا ہوں، اسے اوپر چڑھا لیتا ہوں، اوپر چڑھا لیتا ہوں. غفلت سے نیچے اگر کپڑا اتر جائے تو بات الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ کریں کہ چلو نماز کے وقت ہم اوپر چڑھا رہے ہیں، اللہ اللہ، کہیں کوئی دلیل اس کی نہیں ہے کہ آپ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنیں. کوئی دلیل نہیں. اگر کوئی پہنتا ہے تو اس کی سزا الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بات نہیں کرے گا اور اسے اللہ لا یکلمہم ولا ينظر الیہم، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا. اللہ اللہ، اس کا لحاظ کریں، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اونچے ہرگز نہ نکالیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو عورتیں بھی دہل گئیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ تو مردوں کی بات ہے، عورتوں کا کیا کریں، عورتوں کا کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو عورتوں کا کپڑا تو نیچے ہونا چاہیے. کہا کہ ایک بالشت وہ ٹخنوں سے نیچے کر لیں، ایک بالشت عورتیں ٹخنوں سے نیچے کپڑا کر لیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کے نبی تب تو ہمارا قدم نظر آ جائے گا. ایک قدم ہم اگر کر لیں، ایک بالش اگر ہم کر لیں تو ہمارے قدم نظر آ جائیں گے. اللہ کے نبی صاحب فرمایا ایسا کرو، ذرا ایک ہاتھ لمبا چھوڑ لو، اس سے زیادہ نہیں. ایک عورت آئی، کہا اللہ کے نبی میں جس راستے سے آتی ہوں اس راستے میں گندگیاں ہیں، کیچڑ ہے، اے اللہ کے نبی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں کپڑا اٹھا لوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں.
اس گندگی کے بعد جو اچھی زمین آئے گی وہ تمہارے اس برقعے کو صاف کر دے گی، لیکن کپڑا اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں، اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، ہمارا یہ اصول ہے، مرد سے کہا گیا کہ وہ ٹخنے سے اوپر اپنا کپڑا اٹھا لے، عورت سے کہا گیا کہ ٹخنے سے نیچے ایک ہاتھ برابر وہ اپنا برقع چھوڑ لے، اپنا برقع تھوڑا لمبا کر لے تاکہ اس کے قدم کے اوپر حصے نظر نہ آئیں، یہ اصول ہے۔ اور اسی طرح کہا تحریم لباس الشہرہ، شہرت کا لباس پہننے سے منع کر دیا گیا کہ آدمی ایسا لباس پہنے جس سے لوگوں میں شہرت ہوتی ہو، عجیب سا لباس جو اس کے ماحول میں پایا نہ جاتا ہو، ایسا لباس پہننے سے آدمی رکے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کو پسند کیا ہے۔ سفید کپڑا جب میلا ہوتا ہے تو جلد پتا چلتا ہے، آدمی دھو لیتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے اور وہاں ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو کہا کہ کیا اس کے اچھے کپڑے نہیں ہیں، یہ کپڑے گندے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، اس کے پاس اچھا جوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے صاف جوڑا پہنا دو، صاف جوڑا پہنا دو۔ جو رائے الغنم چرواہا تھا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ وہ گندے کپڑوں میں ہوں۔ دوستو عزیزو، ہم کوششیں کریں کہ ہم اچھا سا کپڑا پہنے، لیکن وہ کپڑا جو اسلام جس کی اجازت دیتا ہو۔ اور کچھ ایسے کپڑے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، جیسے کہا کہ لون الاخضر، ہرا کپڑا، جس میں کہا گیا کہ ایسے ڈیزائن کے کپڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف کپڑے پہنے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پہنا تو عطر بھی لگایا ہے اور اسے عطر سے ملون کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑے اپنی زندگی میں پہنے ہیں دو طرح کے ہیں۔ ہم اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں، کچھ کپڑے سلے ہوئے، کچھ کپڑے چادروں کی شکل میں جو احرام آج کل کی شکل ہوتی ہے۔ اور ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کی کوئی قید نہیں لگائی۔ اصل الاشیاء الاباحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں آپ کے لیے پیدا کی، کوئی حدود نہیں، کوئی قید و بند نہیں، لیکن کپڑا اس شرط پر ہو جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو شروط ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے اس شرط پر اگر کپڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک بات بتا دیں، کپڑوں پر ایسی عبارتیں نہ ہوں، ایسے نشانات نہ ہوں جیسے کچھ لوگ لے آتے ہیں، کپڑوں پر گھوڑے کا نشان ہے اور مور کا نشان ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ ہوتے ہیں اور ٹیکسٹ ہوتے ہیں۔ کہا کہ یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہیں صلیب کا نشان ہے، کراس کا نشان ہے، کہا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آئے اور بالکل وہاں سے واپس چلے گئے، اندر داخل نہیں ہوئے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ پیارے نبی ناراض ہیں، فوراً گئی، کہا اللہ کے نبی کیا پتا آپ ناراض ہیں؟ کہا کہ یہ جو کپڑا ہے جس پر تصویریں ہیں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے چاہا کہ آپ خوش ہوں گے بیٹھیں گے، پھر میں نے اسے فوراً وہاں سے نکال دیا اور میں نے استغفر اللہ پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کپڑوں کے معاملے میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا شکر کریں جس سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اور دنیا میں کتنے ایسے ہیں جن کو جسم چھپانے کے لیے کپڑے بھی میسر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جتنے ہماری اس مجلس میں بیمار ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان بیماروں کو شفایابی عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جو لا ولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما، جو غریب ہیں اے اللہ تیرے خزانے سے ان کے دامنوں کو بھر دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، ہمارے جو نوجوان بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں روزگار عطا فرما، نوکری عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم أكبر